جب آپ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر کی دعا ختم کر چکے ہیں تو پھر آپ نے طواف کے لیے رکن اسود کی طرف آنا ہے. آپ یہاں کھڑے ہیں تو یہاں سے گھوم کے آئیں گے، وہاں کھڑے ہیں اگر وہاں جگہ تو پیچھے سے آ جائیں اور حجر اسود کے سامنے آ جائیں، اور یہاں آتے ہوئے آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے آئیں گے. جب آپ یہاں پہنچیں گے حجر اسود کے سامنے تو یہاں مرد 5 کام کریں گے، عورتیں 4 کام کریں گے. سب سے پہلے ایسے کھڑے ہوں کہ آپ کا دایاں کندھا جو ہے یہ حجر اسود کی سیدھ میں ہوگا، یہ اندازے سے ہوگا. دایاں کندھا حجر اسود کی سیدھ میں آئے گا اور پھر آپ یہاں پہ لبیک پکارنا بند کر دیں گے. سب سے پہلا کام لبیک پکارنا بند کر دیں اور پھر استباء کریں گے. مرد استباء کرتے ہیں، عورتیں نہیں کریں گی. استباء کا مطلب ہے کہ آپ اپنا دایاں کندھا ننگا کریں گے، یہاں سے چادر نکال کے اور یہ اوپر کریں گے، آپ کا دایاں کندھا ننگا ہو جائے گا. اور یہ رمل کے لیے کیا ہے، ہم پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، یعنی کہ پہلوانوں کی طرح بھاگ کے ہم یہ ڈولا بنا کے اور یہ 3 چکر لگائیں گے. اور ان 3 چکروں کے بعد پھر ہم چوتھا چکر میں رمل نہیں کریں گے. پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پہلے 3 چکروں میں اگر آپ بھول جائیں تو بعض کا ہوتا ہے کہ چوتھے 5ویں میں یاد آتا ہے تو آدمی اس وقت شروع کر دیتا ہے، اس وقت رمل نہیں کریں گے. پہلے 3 چکروں میں اگر بھول گئے آخری 4 چکروں میں بھی نہیں کریں گے. اب آپ نے رمل کے لیے کیا اور پھر آپ کھڑے ہیں. اب یہاں پر کھڑے ہو کر آپ نیت کریں گے، یا اللہ تعالیٰ میں طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، میرے قبول فرما، آسان فرما. اور پھر کھسک کے حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے. اب حجر اسود آپ کی ناک کی سیدھ میں ہوگا اور آپ اس کا حجر اسود کا استقبال کریں گے، جس کو استقبال حجر اسود کہتے ہیں. یعنی ایسے کریں گے، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے. اور اب آپ استلام کریں گے، یعنی کہ دونوں ہاتھ کا اشارہ کریں گے حجر اسود کی طرف، پھر اس کا بوسہ لیں گے اور پھر چکر شروع کر دیں گے. دونوں ہاتھ اس لیے بوسہ لیا، چھوڑا، اور اب آپ چکر شروع کریں گے. اب آپ کا جو چکر ہوگا اس میں آپ نے ویسے تو کتابوں میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ 7 چکروں میں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، لیکن کچھ لوگ اسی مشکل میں رہتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں کیا نہیں پڑھیں. اسی طرح صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کیا پڑھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلیں پہلے چکر میں آپ تیسرا کلمہ پڑھیں، دوسرے چکر میں آپ آیت الکرسی پڑھیں، تیسرے چکر میں آپ درود شریف پڑھیں. یہ کر لیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. اس کے بعد چوتھے چکر میں آپ اپنی ذات کے لیے دعا کریں، 5ویں چکر میں آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، 6ٹھے چکر میں آپ اپنے عزیز و کار رشتہ داروں دوستوں کے لیے دعا کریں، 7ویں چکر میں اپنے پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. اب میں چکر شروع کروں گا، آپ کو بتاتا ہوں، ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ یہاں جب آپ کھڑے ہوئے، آپ کا دایاں آپ نے لبیک پکارنی بند کی اور اس طرح کھڑے ہوئے کہ دایاں کندھا حجر اسود کے سامنے ہے. پھر آپ نے استباء کیا، استباء کے بعد نیت کی، یا اللہ تعالیٰ میں طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، میرے لیے قبول فرما، آسان فرما. اور کھسک کے سامنے آگے اور حجر اسود کا استقبال کیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر آپ نے استلام کیا اور چکر شروع کر دیا. اور یہ پہلوانوں کی طرح پہلا چکر لگائیں گے اور اس میں تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمہ آپ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھا بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جب آپ رکن یمانی میں پہنچیں گے آپ کا رخ اسی طرف ہوگا اور آپ رکن یمانی سے رکن اسود تک یعنی حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یہ کہتے ہوئے پڑھیں گے، یا صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے ہوئے آپ حجر اسود تک آئیں گے. چاہے حجر اسود تک آنے میں آپ کو 1 دفعہ پڑھنا پڑے، 10 دفعہ پڑھنا پڑے، جتنی دفعہ پڑھنا پڑے، یہی دعا ہمیشہ ہر چکر میں آپ یہی دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب یہاں پر آگے آپ کا پہلا چکر شروع ہو گیا، آپ کا رخ سامنے کی طرف ہے. اس پورے 7 چکروں میں آپ کا سینہ اور آپ کا پشت خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. صرف اس وقت جب حجر اسود کے سامنے آئیں گے آپ اپنا چہرہ بائیں طرف کریں گے
اور آپ اس کو بوسہ دیں گے اور دوسرا چکر شروع ہو جائے گا۔ دوسرے چکر میں آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اللہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی، یہاں تک پہنچتے ہوئے چاہے آپ پوری آیت الکرسی پڑھیں اور جتنی دفعہ بھی پڑھیں جہاں تک آتے ہوئے آیت الکرسی پڑھیں گے، اور پھر آپ رکن یمانی پہ آ کے جہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں گے۔ پھر آپ کا 2 چکر مکمل ہو گئے۔ اب تیسرے چکر پہ آپ پھر استلام کریں گے، صرف اپنا چہرہ ادھر موڑیں گے اور ہاتھوں سے استلام کر کے آپ تیسرے کلمے میں